اعظم یورپ کا اہم تاریخی ملک ہے۔ اسپین دنیا بھر میں اپنے مشہور شہروں میڈرڈ، بارسلونا، غرناطہ کے علاوہ تاریخی اعتبار سے مسجد قرطبہ، قصر الزہرا اور الحمرا کے محلات کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اسپین اندلس کے نام سے مشہور ہے، جبکہ سلطنت روما والے اس ملک کو ہسپانیہ کہتے تھے۔ یہ جرمن قوم واندلس سے موسوم ہے۔ اسپین کے قریباً 97% شہری رومن کیتھولک عیسائی ہیں، جو کہ 1978 تک اسپین کا سرکاری مذہب تھا۔ 1978 کے آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ آئندہ سے اسپین کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہوگا۔ 2007 کے اندازے کے مطابق یہاں قریباً 3 لاکھ مسلمان بھی بستے ہیں۔ معلوم تاریخ کے مطابق قریباً 1000 سال قبل مسیح میں یہاں کیلٹک قبائل آباد ہوئے۔ اس کے بعد مختلف وقتوں میں فونیشیا، یونانی، وینڈلز اور ویسیگوت حکمران رہے۔ 711 عیسوی کو مسلمان سپہ سالار طارق بن زیاد نے بادشاہ روڈرک کو شکست دے کر اسپین پر اسلامی حکومت کا جھنڈا گاڑا تھا۔ اس لڑائی کے دوران طارق بن زیاد کا مشہور تاریخی خطاب، جو اس نے اپنی فوج کے لیے واپسی کا راستہ بند کرتے ہوئے اپنی کشتیاں جلا کر کیا تھا، یہ خطاب رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ اس نے کہا تھا، اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اور بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مسلمانوں کی اس تاریخی فتح سے اسپین کا وہ 700 سالہ سنہری دور شروع ہوا جس میں اہل اسلام نے اس سرزمین کو خوشحالی اور ترقی سے ہمکنار کیا، اور یہاں تعلیم و حکمت کے وہ چراغ روشن کیے جن سے یورپ کی ظلمت اور تاریکی دور ہوئی۔ اسپین کی سرزمین اسلام کی علمی تاریخ میں بڑی زرخیز ثابت ہوئی۔ اس کا مقام مردم خیزی میں کسی طرح بھی بغداد اور دمشق کی یونیورسٹیوں سے کم نہیں۔ معروف مستشرق مونٹگومری واٹ اس بارے میں لکھتے ہیں، جب مسلمانوں کی قسمت اپنے عروج پر تھی تو ان کی تعلیمات نے تمام مذاہب کے ماننے والے طلباء کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ اسپین کے یہودی بطور خاص عرب فکر سے متاثر ہوئے۔ ان میں سے بیشتر نے عربی بولنے والے اساتذہ سے زانو تلمذ طے کیا اور عربی زبان میں کتابیں لکھیں۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک المناک باب ہے کہ مسلمان 800 برس کی حکمرانی کے بعد اسپین سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ اس کی وجہ مسلمانوں کی باہمی اتفاقیاں اور عرب و بربر کے اختلافات تھے۔ ریاستی خانہ جنگیوں نے مسلمانوں کو زوال کی راہ پر ڈال دیا، حتیٰ کہ 1236 عیسوی میں اندلس کا ہیرا شہر قرطبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا اور عیسائیوں نے مسجد قرطبہ کو گرجا بنا لیا۔ سقوط قرطبہ اور اشبیلیہ کے بعد اسپین میں مسلمانوں کی آخری ریاست بھی بالآخر 1492 کو عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ ماضی کی داستاں بن چکا، قصر غرناطہ عبرت نشاں بن چکا، روب اشبیلیہ بھی دھواں بن چکا، گویا مردوں کا یہ ایک جہاں بن چکا۔ اس پہ آنسو نہ ہرگز بہائیں گے ہم، نئے ارض و سما اب بنائیں گے ہم، اس پہ آنسو نہ ہرگز بہائیں گے ہم، نئے ارض و سما اب بنائیں گے ہم، اس پہ آنسو نہ ہرگز بہائیں گے ہم، نئے ارض و سما اب بنائیں گے ہم۔ اسپین جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا امین، مگر اسلامی اسپین کی حکومت کے دردناک زوال کی بے شمار کہانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اب وہ مسیح محمدی کے ان پروانوں کے لیے اپنے اسی تار تار دامن کو ایک بار پھر کشادہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو یہاں حکومت یا زمین کو نہیں
بلکہ دلوں کو جیتنے کے لیے آ پہنچے ہیں، اور امن کے شہزادے کی قیادت میں وہ آج ہر کریا کریا، بستی بستی یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ پرچم دین احمد اڑائیں گے ہم، ڈنکا توحید کا اب بجائیں گے ہم، پرچم دین احمد اڑائیں گے ہم، دین احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے۔